الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ اور ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی مخدوم و محتشم عزت مآب خوشبو رومی پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سائیں سردار احمد عالم صاحب دامت برکاتکم العالیہ آستانہ عالیہ کھریپڑ شریف جانشین غوث المحققین جانشین حضور سیدی فقیہ
اعظم حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر طریقت محمد محب اللہ نوری دامت برکاتکم العالیہ آستانہ عالیہ بصیر پور شریف، خطیب ملت، عظیم مذہبی اسکالر، مہمان معظم جناب حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر نجم الحسن صاحب آستانہ عالیہ کمبو شریف ڈیرہ اسماعیل خان، استاذ العلماء استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ علامہ پروفیسر محمد سعید صاحب الازہری دامت برکاتکم العالیہ، میزبانان گرامی، مہمانان عالی وقار، ہے کوچہ لیلہ میں وحشت کی فراوانی، ہے کوچہ لیلہ میں وحشت کی فراوانی، جب قیس کو ہوش آیا تو لیلہ ہوئی دیوانی۔ یہ بھی ہے اللہ کی مہربانی، اور آپ ابھی تک بیٹھے ہیں، یہ بھی ہے قیامت کی نشانی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو سپیکر والے صاحب ای کو بند رکھیں، آپ کی بھی مہربانی۔ رات دا جاگن ڈاڈھا اوکھا، یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ رات دا جاگن ڈاڈھا اوکھا، پر ایک جاگ دا یار راتی، ایک جاگ دا عشق دی مرض والا، دوجا جاگ دا سخت بیمار راتی، ایک جاگ دا چور سندھ اتے، دوجا جاگ دا پہرے دار راتی، غلام فریدہ سارے جاگن والے سم ویندے، پر نہیں سمدہ پروردگار۔ تو قبلہ صاحبزادہ صاحب نے بڑی جاندار اور بڑی شاندار گفتگو فرمائی ہے، خصوصاً وہ 50 طالب علموں والا جو واقعہ تسی بھولی گئے، جے تسی بھول گئے اسی رول گئے۔ اللہ تیرا بھول ونجنا ساڑا رول ونجنا۔ میرا دل کیا تھا کہ میں کہوں پیچھے سے کہ جیڑی کلاس تواڈے سامنے بھی 50 لیجئے۔ سبحان اللہ۔ خیر، میں نے یہ چٹکی آپ کو کاٹی ہے کہ کچھ باتیں ہم بھی جاگ کے کر لیں، اور اگر جاگ کے نہیں کریں گے تو پھر بھاگ کے کر لیں۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، میں بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رات کے اس لمحے تک ہم اپنے رب کے لیے جاگ رہے ہیں، ہم اپنے نبی کے لیے جاگ رہے ہیں، الحمدللہ ہم اپنے دین کے لیے جاگ رہے ہیں، اور یہ جاگنا کوئی معمولی شے نہیں ہے، لیکن اس جاگنے کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ حضور ہمارے لیے کہاں کہاں جاگے۔ جتنا ہمارے نبی نے ہمیں یاد کیا، ہم نے تو کچھ بھی یاد نہیں کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا جب دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالی 3 فرشتوں کو، جبریل، میکائیل، اسرافیل، تینوں کو زندگی عطا فرمائے گا، اور آرڈر ملے گا جنت سے براق بھی لے لو اور حسین پوشاک بھی لے لو، اور یہ تینوں فرشتے سیدھے آئیں گے مدینے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب یہ آئیں گے تو ہم اپنے مزار سے اٹھیں گے،
انا اول من تنشق عنہ الارض، فرمایا پہلی ہستی انسانیت میں میری ہوگی، میرا مزار کھلے گا اور میں باہر تشریف لے آؤں گا۔ اور جب سرکار باہر تشریف لائیں گے سامنے جبریل کو پائیں گے اور آپ فرمائیں گے ما ھذا اليوم یا جبریل، جبریل آج خیر ہے، کیا دن ہے؟ جبریل تھر تھر راہ کے کہیں گے حضور قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، آج قیامت ہے۔ میں صدقے تیرے مدنی میرے، جبریل نے کہا کہ قیامت آ گئی اور حضور کے لب ہلے، پھول کھلے، سرکار بولے کہ قیامت تو آ گئی لیکن ایک بات بتا، ما فعل اللہ بے امتی، میری امت کا کیا ہوا؟ وقت بھی دیکھیں، آپ سمجھدار ہیں، قیمت وقت کی ہوتی ہے، شے کی نہیں ہوتی۔ دن کے 12 بجے جو ریڑھی پہ کھڑا ہے اس کے کیلوں کی قیمت اور ہوتی ہے جو رات کے 12 بجے کھڑا ہوتا ہے، ان کی اور ہے۔ کس منزل پہ حضور نے ہمیں یاد کیا؟ روز حشر ہے، پہلا ہی جملہ ہونٹوں پہ ہے، یاد کس کی ہے؟ یاد امت کی ہے۔ اور اس لیے جتنا حضور نے اور جہاں ہمیں یاد کیا، اصول تو یہ تھا کہ حضور نے جس منظر اور منزل پہ ہمیں یاد کیا، ہم تو لمحہ لمحہ حضور ہی کو یاد کرتے۔ ہم سے نادان پوچھتے ہیں یہ یاد کیا کرتے ہو، یہ میلاد کیا کرتے ہو؟ ہم عرض کرتے ہیں جناب یاد کا بدلہ یاد ہے، اور ہمیں حضور کی ہر بات یاد ہے، اور آج یاد دلانے کے لیے ہی تو ہم نے تمہیں بلایا ہے کہ حضور نے ہمیں کہاں کہاں یاد فرمایا۔ حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب حشر کا میدان ہوگا اللہ جلال میں آئے گا، اور جب خدا جلال میں آئے گا تو اور میں کس کھیت کی مولی ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں تو ہیں کیڑے کھیت دی مولی، کئی رول مویاں تیوانگ، تو میں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ رسولوں کی پیشی لگائے، جہاں اللہ رسولوں سے پوچھے ماذا اجبتم، تمہیں میں نے نبوت دی، رسالت دی، مجھے جواب دو کیا جواب ملا؟ میرا پیغام امت تک پہنچایا؟ سیدھا جواب تھا یا اللہ پہنچایا۔ اگر پہنچایا ادھر سے جواب کیا آیا؟ ہاں میں یا نا میں، لیکن رسول کیا بولیں گے؟ قالوا لا علم لنا، مولا پتہ نہیں کیا کہا۔ یہاں پر امام غزالی تو یہ کہہ گئے، وہ کہتے ہیں اللہ کے روب اور جلال کی وجہ سے نبیوں کا علم کچھ دیر کے لیے فنا ہو جائے۔ یہ قیامت ہے، قیامت اسی کو کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے اس حالت میں پہنچ گئی نہ ہوش، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والیاں بھول جائیں گی کوئی دودھ بھی پیتا تھا۔ آپ سارے سمجھتے ہیں ماں، کوئی بھی ماں ہو، ماں سب کچھ بھول سکتی ہے، لیکن جو دودھ پیتا بچہ یا بچی ہے اس کے لیے مرتی ہے، جیتی ہے۔
لیکن قرآن کہہ رہا ہے یوم تزہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہ. سینے خالی ہو گئے، ہوش سے بے ہوش، صرف یہی کہ بھول جائیں گی. فرمانا یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو چھوڑ جائیں گے. یار لا یسأل حمیم حمیما، آج جو جگری یار ہیں، اروار ہیں، پار ہیں، آج جو کہتے ہیں تیرے لیے جئیں گے، تیرے ساتھ جئیں گے، تیرے ساتھ مریں گے، یہ سارا جھوٹ عیاں ہو جائے گا. کوئی نزدیک نہیں آئے گا. یار کہاں آئے گا؟ قرآن کہتا ہے یفر المرء من اخی و امہ و ابی، ماں بچوں سے دور بھاگی، باپ اولاد سے گیا، یار یاروں سے گئے، بہن بھائیوں سے گئی. چلو نیکی نہ دیتے، نزدیک نہ آتے، بھاگ جاتے. لیکن قرآن نے تو یہ بھی بتایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، ماں اپنے بچے پکڑ کے جھونکے گی، مولا سارے بیٹے بیٹیاں میری یہ چھاتی سے دودھ پینے والے، میری گود میں پلنے والے، ان سب کو آگ کا ایندھن بنا، ان کے بدلے مجھے چھوڑ دے. جب ماں ہی اپنی نہ بنی، باپ بھی گیا، پھر یار کہاں، پھر رشتہ دار کہاں، پھر یہ سنگ سہیلی کہاں، یہ یار بیلی کہاں، یہ تیری میری حویلی کہاں. اب یہ قرآن حکیم ہے. قبلہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو حدیث بتائی، اب میری باری ہے. ظاہر ہے اب میں نے یہی ہے یا ایھا الرسول بلغ، تو اب ذرا غور فرمائیے. جب ماں باپ بہن بھائی کوئی ذات کام نہ آئی، چھوڑ گئی ساری خدائی، اور پھر اپنا حال کیا ہے؟ فرمایا اس دن تیرا میرا، اس دن انگلیاں کاٹیں گے. یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اپنے ہاتھ کاٹیں گے، اپنے آپ کو کاٹیں گے، کہیں گے ہائے کاش کے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، نام پاک محمد کا لیا ہوتا، وفا رسول اللہ سے کیا ہوتا، میں اپنے نبی کے لیے جیا ہوتا، میں نے عشق کا پیالہ رسول اللہ کا پیا ہوتا. آج تو مرتا ہے جماعتوں کے لیے، آج جماعتوں کے امیروں کے پیچھے مر رہا ہے، کوئی کسی تنظیم کا چکر، کوئی کسی تنظیم کا چکر. رب فرماتا ہے چھوڑ یہ گھن چکر، کل تجھے میرا رسول یاد آئے گا، تجھے میرا حبیب یاد آئے گا. تو انگلیاں کاٹ کاٹ کے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یا ویلتا، اللہ فرماتا ہے کل تو خود کہے گا لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں بدبخت کو یار نہ بناتا، فلاں کو ساتھی نہ بناتا، ایک ہی ساتھی مدینے والا بناتا، میں محمد محمد کے نعرے لگاتا، آج اس طرح رسوا نہ ہوتا. مجھے بتائیں جب کوئی نہ رہا ساتھ دینے والا، کوئی نہ رہا ساتھ،
निभाने वाला। ऊपर क्यामत है, क्यामत को क्या समझे हो? फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। आज एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं सोने के लिए, चांदी के लिए, दौलत के लिए। चोरियां डकैतियां पड़ रही हैं, किसके लिए? अल्लाह फरमाता है क़यामत का दब दिन आएगा, कातिल अपनी उंगलियां काटेगा, आह आह करेगा, हाय इस दौलत के लिए, इस सोने के लिए मरता रहा, इस चांदी के लिए मैं कत्ल करता रहा। अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जब जमीन फटेगी, जलजला आएगा, सोने की डलियां नहीं सतून बहरा पड़ेंगे, लेकिन मजाल है कि सोने की तरफ नजर जाए, चांदी की तरफ नजर जाए, किसी तरफ नजर नहीं जाएगी। नफ्सी, कयामत की बिजली गिरी है, अपनी अपनी पड़ी है, न सोने के ऊपर नजर, न चांदी पे नजर। लेकिन ये भी रखते हो खबर कि निकलोगे कहां? आज तो खान मोहम्मद कादरी के सर पे बड़ी दस्तार है, ये चादर ऊपर, ये वेस्टकोट, ये कपड़े। मेरा मालिक कहता है क़यामत आने दे। लक़द जिअतमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, जैसे मां के पेट से तू दुनिया में आया। बता राजे राणे खान मलिक जट बट, बोल फटाफट। हजरत साहब बताइए ना, जब मां की गोद में गिरे थे कितने जोड़े थे, कितनी पोशाकें तन पे थीं? ये कुरान ने बोला, यही बोल मदनी ने बोला। फरमाया लोग जब कब्रों से निकलेंगे किस हालत में? कमा वलदतहुम उम्महातुहुम हुफातन उरातन। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका लगी थर थर कांपने, या रसूल अल्लाह, अन्निसा वर रिजाल, औरतें मर्द सारे इसी हाल में। सरकार ने फरमाया हाँ आयशा इसी हाल में। बीबी ने कहा रुसवा हो गए, जलील हो गए। जब कब्रों से निकले, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरे फ़इज़ा हुम मिनल अजदासे इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना। रो रही है कायनात, हाय कैसे निकले, किसने निकाल बाहर फेंका। तन के ऊपर लीर नहीं, एक टाकी तन पे नहीं। आज शर्म आ रही है सुन के, कल जब तन पे बरतेगी क्या होगा? सोचें, थोड़ा सा सोचें। आज सुनकर मुझे भी शर्म आ रही है। नंगा बदन, नंगा आदमी। आज तो सिर्फ ये 2000 आदमी है, लेकिन कल तो सारी कायनात होगी। मदीने वाले ने कहा टाकी को तरसेगा, एक लीर को तरसेगा। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात ने, या रसूल अल्लाह रुसवा हो गए। फरमाया अबू बकर की बेटी जानती है होश किसे होगी, इधर उधर तक नहीं, आंखें पत्थर आ जाएंगी, गोया माथे पे आंख चली गई। ये गर्दन चमड़े की नहीं, ये गर्दन लूहे फौलाद की कुदरत कर देगी। ना आंख दाएं जाएगी ना बाएं जाएगी, 300 साल तक गर्दन तनी रहेगी। ऊपर आएगा जहन्नम का पसीना, और कुछ टखनों तक गर्क, कुछ पिंडली तक गर्क, कुछ घुटनों तक गर्क, कुछ कमर तक गर्क, कुछ सीने तक गर्क, कुछ गर्दन तक गर्क, कुछ सर तक गर्क। ये है आमाल का फर्क।
آپ ہماری کہانیوں پہ مت جایا کریں. یاد رکھیں میری بات، یہ قرآن ہے، اس کو تو ابو جہل بھی نہیں انکار کر سکا، ہم کیسے انکار کریں گے؟ یہ وقت آنا ہے اور اس کو کوئی روک. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، مالک نے کہا یہ ہو کے رہے گا، اس کو تیرے اندر جھٹلانے کی طاقت ہے تو جھٹلا کے دکھا. پھر مالک نے پھر جگایا، کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. فرمایا اس سے بے فکر مت ہو، ڈر اس دن سے جب تیرا رب جلال میں آئے گا. اذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان این المفر. تو اس دن بھاگے گا جب اذا الشمس کورت واذا النجوم انقطرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. جب زندہ گاڑ دی جانے والی بچیوں کو بھی اٹھا کر پوچھا جائے گا کس جرم میں تمہیں مارا گیا. مجھے یہ بتاؤ، اب پورا کائنات کا نظام الٹ پلٹ ہے، کتنے سکون سے آپ بیٹھے ہیں لیکن تھک نہیں گئے؟ یقینی بات ہے اتنی دیر سے ہم بیٹھے ہیں، لیکن وہ دن گھنٹے کا نہیں، 8 گھنٹے کا نہیں ہے. دکھی دن، تکلیف والا دن، وحشت والا دن، اور لمبا کتنا. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. پوچھو دائیں بائیں حفاظ کرام سے، 50,000 سال کا ایک دن. ایک گھڑی ہو نا آنکھ کا درد پڑ جائے، گھڑی سال بن جاتی ہے. دانت کا درد، پیٹ کا درد، کوئی درد اٹھے، ڈاکٹر نہ ملے، طبیب نہ ملے، حکیم نہ ملے، بندہ اس طرح تڑپتا ہے، بل کھاتا ہے، بسمل کی طرح تڑپتا ہے. اب اس کے لیے ایک رات کاٹنا قیامت بن جاتا ہے، اور وہ تو ہے ہی قیامت. اور پھر دکھ ہی دکھ. اب سوچو جس وقت یہ حالت بن گئی، اب قدرت کے سامنے ہر چیز کانپ رہی ہے. ابھی آپ بخاری مسلم کے حوالے سن رہے تھے قبلہ ڈاکٹر صاحب سے، فرمایا جب اللہ جلال میں آئے گا یہ بھی صدا گونجے گی، وما قدر اللہ حق قدر ہی. او بے قدرے لوگو، تم نے اپنے رب کی قدر نہ جانی. کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز، اور روح سیاہ تجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا. سوچے تھوڑا سا زور لگائیں، ہم نے تھوڑا بدلنا ہے اپنے آپ کو تاکہ ہم اس صف میں جائیں جس صف میں مدینے والے آئیں. لیکن ذرا غور ہماری بے وفائی بھی دیکھ اور مدینے والے کی وفا بھی دیکھ. ہماری بے وفائی کی تصویر یہی ہے، ہم اسی لائق ہیں، لیکن جب اللہ کے جلال کو انبیاء تکیں گے. حضرت ابی بن کعب روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ رب کا جلال تک کے گریں گے، گھٹنے خاک پہ ہیں، ہاتھ جڑے ہوئے، رنگ اڑے ہوئے، اور کہیں گے کیا؟ کہیں گے بے خلتی، خلیل تو ہوں تیرا، تیرے نال یاری تے ساڑی ہے، پر آج تینو یاری دا حوالہ ڈر لگ دے کیویں دیواں. ہائے ہائے. حضرت پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں کہ دل لگڑا بے پرواہ نال، جتھا دم مارن دی نہیں ہو مجال. با ادب حیا والا مرید ہو نا تو وہ تو سائیں صاحب کے آگے دم نہیں مارتا. قبلہ فقیہ اعظم کے جانشین کے سامنے شاگرد یوں کر کے بیٹھا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کے چھوٹے سے بندے ہیں، وہ تو مولا ہے. دل لگڑا بے پرواہ نال، جتھا دم مارن دی
نہیں ہو مجال. خلیل اللہ کہتے یاری تے ہے پر اچھی جائی نیوں لگایا. اچھی جائی یاری لاویے تے پھر پیندے نے دکھ سہنے. حضرت شاہ حسین او مادھو لال حسین کہتے ہیں ڈر لگدا بے پرواہی دا, ڈر لگدا بے پرواہی دا, کی بھرواسا اشنائی دا. اشنائی تے ہے تیرے نال یاری تے ساڈی ہے پر ہویوں جو بے پرواہ یار. کی دم لاویے تے کی تینو یاد دیواویے. آدھے نے بے خلیل تو ہوں پر اج بولنا نہیں. بولتا صحیح کوئی بول بولنگے کی لا اسالو کل یوم الا نفسی. مولا نہ اسماعیل نہ یعقوب نہ اسحاق نہ یوسف نہ حاجرہ نہ سارا نہ امت کسے دا نا ہی نہیں لینا. بس کلا مینوں ہی چھڑ دے. سن رہے کلا مینوں ہی الا نفسی صرف مینوں بخش دے. یہی کلیم اللہ عرض کریں گے. یہ صرف اولو العزم نبی حوصلہ کر پائے. حضرت عیسیٰ جب گریں گے وہ ایک اور جملہ بول گئے. وہ کہیں گے مولا کسے دا نا نہیں لینا. اگر میری ماں مریم بھی اج آوے, چھوٹی ہستی ہے پوری سورہ مریم, اتنی بڑی ہستی حضرت مریم کی, لیکن کہتے میں ماں مریم کا نام بھی نہیں لوں گا. لیکن یہی منظر ہے یہی حال. آ گئے آمنہ کے لال. اٹھاؤ حدیث پاک جب سرکار آئیں گے شفاعت کا پہلا دروازہ کھلے گا. وہ کیا اللہ تعالی کا جلال جمال میں بدل جائے گا. اور سرکار سبحان اللہ فرماتے ہیں سرکار آئیں گے عجز نیاز کا پیکر بن جائیں گے. عاجزی کامل فرمائیں گے, سر جھکائیں گے. اب جو نظر حیا اٹھائیں گے لبوں پہ وہ لب ہیں وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے کہ ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. اب بول رہے ہیں مدنی کن سے. کیا بس بولا کیا بولا آئے اور آتے ہی کیا کہا. سب نے کہا الا نفسی. سرکار بولے اور کہا لا اسالو کل یوم نفسی. مولا میں اپنے واسطے کچھ نہیں منگتا. بات بدل گئی ذات بدل گئی رات بدل گئی کائنات بدل گئی. جب حضور نے کہا اپنے لیے سب نے کہا مجھے بخش. حضور نے فرمایا سانو اپنی نہیں پرواہ. پورا میدان حشر گوش بر آواز بجنے لگا محبت کا ساز. اور دیکھ میرے نبی کی رب کے آگے نیاز. یہ کیا ہے انداز کہ اپنے لیے کچھ نہیں منگدا. تے میں آدھا ہوں نا پھر اے آکھن گے حشر والے جے اپنے واسطے کچھ نہیں پیا منگدا اے ہونے آکھے گا میری آل نو بخش, میرے قاسم نو بخش, میرے طیب نو بخش, میرے طاہر نو بخش, میرے ابراہیم نو بخش, میری زہرا نو بخش.
उम्मे कुलसूम ज़ैनब नु बख्श, मेरे अबू बकर, मेरा उमर, मेरा उस्मान, मेरा सलमान, मेरा अली। अभी बोलेंगे लेकिन मैं सदके तेरे मदनी मेरे, पहले ही फेरे रहमत के डेरे, असा गुलाम तेरे। पहले ही जुमला क्या, सरकार सारी सोचें गलत फरमाएंगे और फट कहेंगे उम्मती उम्मती उम्मती। हश्र है, महशर है, क़यामत है। तू यहां या नबी नहीं कह सकता, वो तुझे उम्मती उम्मती। वाह वाह याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी कहे या नबी या नबी। निकल जमातों से, छोड़ इन अमीरों को, अपना अमीर बना फकीरों को। सुन जरा हमारी बात, होण हो गई अद्धी रात, हुण होण लगी रहमत दी बरसात। नहीं समझे तुझे? हाँ, इत्थे भी मुकनी है ते उत्थे भी मुकनी है। हाँ, सुभान अल्लाह। हुजूर ने क्या बोला? उम्मती उम्मती। अब हुजूर ने जब उम्मती उम्मती जिन्होंने कहा इल्ला नफ्सी, उन्होंने भी सर उठाया ते असा गुनाहगारा भी सिर चाया। लो हुण साडा भी कोई आया, उहो यार कलोकड़ी रात वाला, अज वेस वटा के मत आया। उहो यार वहां कहता था अपने अमल करो, पर यहां उसने कहा छुड़ाण दा वेला है, हुण इन्हां नूं शर्माण दा वेला नहीं। क्या फरमाया? उम्मती उम्मती। और राजोवाल वाले हो विच ए नहीं रखी लैन, नेक उम्मती, चंगा उम्मती, आलिम उम्मती, गाजी उम्मती, हाजी उम्मती नहीं, एक भी डिफरेंस लैन नहीं खिंची। आख्या उम्मती। हाय हाय, नहीं गौर कीता? उम्मती ए आन दे, दीपालपुर वाले भी आन दे, हुजरे वाले भी ते राजोवाल वाले जान दे। सुभान अल्लाह। ए भी आन दे, हबीबाबाद शरीफ वाले भी ते खरेपड़ शरीफ वाले भी ते बसीरपुर वाले भी ते मशरिक वाले भी ते मगरिब वाले भी। उम्मती, बस उम्मती होना शर्त है। मेरी उम्मत रब्बा, मेरी उम्मत रब्बा। सरकार ने वहां नहीं भुलाया, हमने भी नमक हलाल का खाया, इसलिए राजोवाल में हमने भी नहीं भुलाया। कोई मन्ने न मन्ने, असा इस वास्ते मिलाद भी कराया ते शफात दा नारा भी लाया। ते डॉक्टर साहब ने एक हदीस सुना के भी समझाया कि ए शफात लबनी किन्नू है, एक कोई मरदूद है, पता नहीं किथे ओ मौजूद है। हो सकता ईसाई या यहूद, वरना जेड़ा पढ़दा सलाम दरूद ओदे वास्ते शफात मौजूद है। हदीस का मुअल्लिम अव्वल, बर्रे सगीर में अहले हदीसों का भी उस्ताद, दियोबंदियों का भी उस्ताद ते साडा भी उस्ताद। नहीं समझ आई? हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते इनकारे शफाअत बिदअत दलालत। फरमाते हैं जेड़ा मुनकरे हजूर दी शफाअत दा ओ बिदअती है। वाह जी वाह, कमाल नहीं हो गया? जेड़ा मुनकरे शफाअत दा की है
بدتی نہیں بدعتی، عین تے زور لاؤ، حلوہ کھا کے بولو اے جڑے عین دے اتے زور چڑھان دے رہے نے، اتو شفاعت تے انگلیاں اٹھان دے رہے نے، شیخ محقق علی الاطلاق برکت المصطفیٰ فی الہند، بر صغیر میں حضور کی امت کا حضوری ولی، دو ہی تو ہستیاں ہیں جن کے وجود سے اسلام کی سرمستیاں ہیں، ایک مجدد الفسانی ہے، دوسرا یہ قادری ہماری نشانی ہے۔ اور میں بھی آکھاں گا کہ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے ورنہ تو انہوں تفصیل نال دساں، لیکن ذہن کوئی گل نہیں، اساں آس تے بیٹھے ہیں، اسی امید تے بیٹھے ہیں، اسی بے آسے نہیں، تے آس سرکار دی آس ہے، اور آس اساں لئی نہیں انہاں دیوائی ہے، اور آس نہیں دیوائی انہاں یقین دیوایا۔ غور فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ جب امتی کا حضور نے نعرہ وہاں لگایا جہاں ایک اللہ کے نبی نے اپنی اماں کے لیے فرمایا کہ میں اپنی ماں دا بھی نا نہیں لینا، مدینے آلے آکھیا او تواڈی گل لے، اساں تے سارے آندہ نا ہی لینا، صرف نا نہیں لینا بلکہ انا اول شافعن و مشفعن الکرامت والمفاتیح یوم اذن بیدی، فرمایا او نہ لوے جیڑا کچھ مجبور ہووے، جیڑا او دا نور ہووے، جیڑا ہر جا حضور ہووے، او دا او کیوں مجبور ہووے، او کیوں نہ آکھے الکرامت والمفاتیح یوم اذن بیدی۔ حضور فرماتے قیامت کے دن عزتیں میں محمد عربی بانٹوں گا، چابیاں جنت کی جہنم کی میرے ہاتھ میں ہوں گی، انا اول من یحلق حلق الجنہ، جنت کا افتتاح میں آپ کروں گا، انا سید العالمین یوم القیامہ، پوری انسانیت نہیں سارے جہانوں کا سردار میں ہوں گا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، ساری آدمیت کا سردار بھی میں ہوں گا، انا سید الناس، میں سب کا سردار ہوں گا۔ اور سید کون ہوتا ہے؟ فرمایا السید الذی یلجأ الناس الیہ فی حوائجہم، ہر مصیبت آوے تے جدے در تے بندہ جاوے انہوں حق کے سید اکھواوے۔ پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تسی آکھو 12 بجے تو بعد سمجھ گھاٹی ہوندی ہے، پر میں سمجھانا ہے، میں کان دے رستے اپنے یار دی گل نو کلیجے تک پہنچانا ہے، پھر واپس آپ غور فرما رہے ہیں، یہ پہلا مرحلہ شفاعت ہے کہ جب حضور نے گردن کو جھکایا، امتی کا نعرہ لگایا، پہلا دروازہ کھلوایا، اب ذرا سکون حشر والوں کو آیا، اب دوسرا مرحلہ۔ 3 ایسے مرحلے ہیں جن میں کوئی نبی بھی میرے نبی کا شریک نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، انہیں پوچھیا ہون خیرے، اشارہ اے ہی لگدا ہے سونیاں مدتاں گزر گئیاں، پیشیاں واسطے کھلوتے نے، حساب ہی چا کرو۔ ہوندے نا درخواست دیتی ہوئی ہے، مثل ہی نہیں پی نکل دی، اے دوسرا کرم ہونا کہ مثل نکلنی ہے۔ پہلا کرم کی ہویا کہ ذرا ماحول وحشت در راحت اچ بدل گیا، دوسرا اے ہویا کہ ذرا حساب والے پاسے مرحلہ آیا، تے تیسرا مرحلہ ہن سرکار ہو رہا آپ سر جھکایا، پہلے تے اے ویکھیے نا، ہن تساں سانو بلایا تے قبلہ ڈاکٹر صاحب بیٹھ سن پیچھے تے اتھے وہ نظر نہیں آ رہے سن، کیوں تے میں تے ڈاکٹر صاحب انجی مختصر بندے ہیں، سبحان اللہ، تے
تے تساں پھر کرسی چکائی کہ ذرا شخصیت سامنے تے آوے تے تسی سانو کھڑا نہیں کیتا، تسی ساڑے واسطے کرسی لے آندی. تے دو ہی طریقے نے. حضرت قبلہ ازہری صاحب نے تقریر کھڑے ہو کے کیتی تے اساں بہ کے کیتی. او بھی اندازے تے اے بھی اندازے تے معاشر دے وچ قرآن کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، ہم اس دن ان کے منہ پہ مہرے لگا دیں گے، کسی کو بولنے نہیں دیں گے. قیامت ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، زبان چپ. یہاں تک کہ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے نبی بھی، لیکن ہوگا کوئی حشر کا بھی خطیب. مدینے والے نے کہا جب محشر میں ہر زبان پہ تالا ہوگا اس دن بولنے والا کلا کملی والا. سرکار فرماتے ہیں انا خطیبہم یوم القیامہ. سانو جڑے ویلے تسی ہوا چڑھان دے ہو نا جی، خطیب یورپ، مبلغ پاکستان، پتہ نہیں کیا کیا نا دا پتہ ہی کو نہیں لگتا بھی نا کی ہے. حضرت العلام، عمدۃ المرام، خلاصۃ الکلام، آج کل تے نرے بے لگام. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفت کے مفتی دے مفتی، فتوے تے فتوہ دے فتوہ، ٹھک فتوہ. جڑے جتنے جاہل نے انہیں وڈے فتوے. ہن آج کل جننے ان پڑھنے او ساڑے ہوتے فتوے تھوپی کھڑے. یہ بھی ایک قیامت ہے، قیامت سے پہلے قیامت ہے. ہن او سانو پڑھاؤ نے، حالانکہ پہلے ہوندہ سی استاد پڑھا دے سان. ہن آدھیں انج آکھو انج آکھو، ہن والا کچھ آکھو تو والا رینج آکھو. ہن انہاں نو کنج آکھو. خدا دا واسطے اگے نہ جاؤ پیچھے ٹورو. ادھے وچ بھلائی ہے. پتر بنو پیو نہ بنو. پیو دے پتر پتر ہی ہوندے نا. جدو پتر آکھے نا میں پیو دا پیو، برباد. اس لیے میں کہہ کے آ رہا تھا، اللہ سلامت رکھے، میں ورنہ تنو 50 کلاس آکھاں گا. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. اللہ سلامت. میرے 2 فرشتے بیٹھے انہوں نے یاد دیا کرامن کاتبین. سبحان اللہ. اللہ انہاں دا بھلا کرے، اللہ انہاں دا سلامت رکھے. توانو بھی اللہ سلامت رکھے. قیامت کے دن کوئی زبان کھلے گی نہیں. مدینے والے نے کہا ہاں انا خطیبہم، میں خطیب ہوں گا. حضور کب کے؟ فرمایا قیامت کا خطیب، حشر کا خطیب، یوم القیامہ قیامت کا خطیب. جدو خطبے سرکار دین گے کچھ لوگاں نو تکلیف ہونی آسان تے چسنا لین. نہیں سمجھ آئی؟ کچھ لوگاں نو تے بھی تکلیف ہونی ہے. آج بھی اللہ کرے سویرے اے نہ ہوئے تو انو شکوی کر دے رہن. انا خطیبہم یوم آگے حضور فرماتے ہیں جان دیو کدوں؟ فرمائے اذا انستو، جدوں سارے چپ ہون گے توڑا سونا عربی بولے گا. تے جدوں مدنی بولے گا رب رحمت دے گیٹ کھولے گا. تسی اے میری الفاظ نہ سمجھ لینا، بخاری دی حدیث حضرت انس دے راوی سرکار فرماتے ہیں جب ہم سجدے میں سر جھکائیں گے وہ ہم پہ نظریں ٹکائیں گے اور اوپر یہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد. سونیا سر جھک، سونیا سر بلند رہ، سونیا سر نہ جھکا. مطلب کی آج کسی کا سر اٹھنے نہیں دینا، تیرا سر جھکنے. ارفع رأسک، سر بلند رہ، تو ارجمند رہ، ساری دنیا تیری پابند رہ. ارفع چاس نہیں آ جانی. پورا حشر ابو جہل بھی تکے گا، ابو لہب بھی تکے گا، امیہ بھی ویکھے گا.
تے باقیاں دا میں نا نہیں لینا. سارے ویکھن گے, کچھ ٹھرن گے, کچھ سڑن گے, کچھ اتھے آپے نس کے دوزخ جو بڑھن گے, پر سنی پہ ٹھرن گے. اے ویکھ ساڑے مدینے والے دی شان. علم و فن کا علم و فن کا شہنشاہ بولا, نبی کا گدا بولا, میرا احمد رضا بولا. پوچھو کیا بولا؟ کہتے ہیں حشر میں شفاعت کرے جو رضا کی, سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی. آقا ہماری سفارش تیرے بنا کون کرے. شان ہے میرے آقا کی, نبی سرور ہر رسول و ولی ہے, نبی رازدار مع اللہ علی ہے. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے. یہی منزل ہے کہ سرکار سر جھکائیں گے, میرے بے نیاز کریم مولا فرمائیں گے ارفع رأسک, سونے سر بلند رہے, سر اچھا رکھ. اگے قل بول. یہاں پر محدثین کہتے ہیں قل بول, اگے لیمیٹیشنز نہیں ہیں, یہ بول, یہ بول, یہ بول, اور یہ بھی نہیں ہے اس کے لیے بول, اس کے لیے بول, کب تک بول. تینی چیزیں ہیں نا. اب قل بول, کس کے لیے بولوں؟ کہا تیری مرضی جس کے لیے. اللہ سلامت رکھے. یہی شیخ محقق نے کہا جو میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج اساں وقت دیاں قیداں تناباں تروڑ دیتیاں, کیونکہ دینے 50,000 سال دا, آج تو کر خطاب. ایک کوئی راجووال تھوڑا ہے نا, ساڑھے کلتے پابندی ہے نا جناب, کہ تسی آکھنے اعظم صاحب نے آکھنے جناب بچیاں دی جو دستار بندی بھی کرانی ہے, پھر انہاں نو کچھ کھوانا پیوانا ہے, پھر انہاں نو نسانا ہے, پھر تسی جانا ہے. ساڑھے ہوتے لیمیٹیشنز ہیں, لیکن رب محبوب کو حشر میں قل بول, کس کے لیے بولوں؟ تیری مرضی جس کے لیے بول. ہاں کب تک بولوں؟ تیری مرضی جب تک بول. قل بول, 1,00,000 دیں دی 2,00,000 دے ساں, ایک واری چا بول. اور کوئی نہ بولے, بس تو بول, صرف تو بول. میرا گولڑے والا سید کہتا ہے بھول دے نہیں او بول, مٹھڑے ڈھول دے. قل بول. آگے سل منگ, منگ کے دے واسطے تیری مرضی جے دے واسطے منگ. کتنا مانگوں؟ کہا اتھے کوئی تھوڑے جو کتنے والی گل ہے, تو مانگتا جا. والا سوفا یوتی کا ربوں کا فتردہ, بس تو منگدا جا میں دیندہ جاواں. سال منگ, اتھے سوال پیدا ہوندہ ہے تو بین منگے دے دینا. پروگرام تے لگدا ہے تیرا سانو بخشن دا, تے پھر انہاں نو وچکار کیوں لے آئے ہو؟ انہیں آکھیا تیرے کلو منگوا کے تاں دینا ہے تاکہ کوئی بھیڑا اے نہ آکھے آپ پہ بخشے گئے ہیں, یا نمازاں بخشوایا, یا روزہ ویچ آیا. فرمایا انہاں نو پتہ لگے ویچ تو آیا. سال مانگ, کتنا مانگوں تیری مرضی جتنا مانگ. حضرت مولا علی سے روایت آئی ہے کہ جب سرکار نے بولا نا کہ انج دیاں گلاں تے آئیاں رحمت دیاں چھلاں,
تے حضرت علی پوچھیا سونیا او دین واسطے جدوں دیندا رہے گا تسی راضی کدوں ہونا ہے؟ مطلب ایسی اے نہ ہوئے کہ تسی جلدی آکھو میں راضی ہو گیا تے راجو والا لے پیچھے ہی بیٹھے رہے سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق سے سبحان اللہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا امام محمد باقر کا یہی گھرانہ پوچھا گیا کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید افزا آیت کون سی ہے؟ آس والی آیت، امید والی آیت، چس والی آیت. کسی آکھیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، انہاں آکھیا ہے بڑی چاسے دے وچ پر انی نہیں. انہاں کہ ہور قل کل یعمل والا شاکلتے، انہاں کہ نہیں. انہاں کہ تسی اہل بیت دسو توانو کے دے وچ زیادہ آس امید چاس تے رس تے جے دے اتے نہیں ہونی بس او کیڑی آیت ہے؟ انہاں کہ والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ. پیر مہر علی شاہ سید سی نا پھڑکی رگ انہیں آکھا یوتی کا ربو کا داستو سان فتردہ تھی پوری آس اساں لجپال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفاب سی پڑیاں وہ نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں. سبحان اللہ ما اجمالا کا ما احسانا کا ما اکمالا کا. سل سل مانگ اگوں لفظ کیے توتا قل تسمع بولو سنا جائے گا. کیا مطلب؟ حالانکہ معروف جملہ بھی بولیا جا سکتا سی پر اے پیسے وائز کیوں آیا؟ انہاں آکھیا آج کچھ خوشی نال تیری تقریر سنن گے کچھ مجبوری. سبحان اللہ اللہ اکبر. سنن گے سارے بیٹھے تے کھڑے سارے. تو بول ابو جہل بھی سنے گا، ابو لہب بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، اے سارے مکے دے کافر بھی سنن گے. آج میں انہوں پھڑ کے وحوش و ہوش رت جس طرح تیر ترکش میں ہوتے ہیں ایسے پکڑ کے جکڑ کے کھڑے کر دیے ہیں. آج اے تکن گے تیرے عزت دے مزے چکن گے. سل توتا اگے واشفا تو شفا. ہن اے میں دسو کہ چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھا ہوئے عدالت دے وچ تے ایک یار نو بلاوے تے نال بٹھاوے تے بٹھا کے آکھے ایک قاتلان دی صفے رکھ انگلی کسے تے دھاڑ دھاڑ نہیں پہ جانی کائنات دے وچ چکو اس جج نو تے اے کرو تے او کرو. لیکن میرے رب آکھیا بے نیاز کسے دی مجال ہے کہ سر چکے ہاتھ چکے اعتراض کرے پروٹیسٹ کرے کرے تھے. بلکہ حدیث مسند امام احمد میں غالباً یہ حدیث ہے قیامت کے دن ان ربی استشارنی فی امتی یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ تے جب دو سارے آندہ حساب مکاوے گا محبوب نو بلاوے گا. حضور فرماندے رب میرے تو مشورہ فرماوے گا ماذا افعلو بہم سب کا حساب بے باک کر دیا ہے دس انہاں دا کی کرنا ہے. ان شرم تے سانو بھی آنی چاہی دیئے جیڑا اس حد تک ساڑے واسطے جاوے بندہ اس نبی نو شرماوے. ہائے ہائے اے منزل بڑی سوچنا لی. حضرت بی بی رابعہ بصریہ واہ بی بی واہ 1000 رکعت پڑھتی تھی نوکری بھی کرتی تھی خدمت بھی کسی کی کرتی تھی پھر آ کے اپنا کفن بھیگ جاتا پھر اٹھتی رو کے کہتی اگر نکرانی کسی کی نہ ہوتی تیرے در پہ پڑی رہتی. رابعہ عورت ہو کے ایک دن کسی نے کہا تو روتی رہتی ہے کیوں روتی ہے؟ 1000 رکعت نفل پڑھتی ہے فرض تو فرض رہے نفل پڑھتی ہے. ہائے ہائے میرے واسطے شرم دی گل اللہ دی قسم. بی بی آکھیا کہ میں صرف اس واسطے اللہ اللہ کر دیاں 1000 رکعتاں پڑھ دیاں کہ قیامت دا دن جدو آوے ہر نبی اپنی امت لے آوے
تے سونے نبی دی امت بھی آوے تے میرا نبی کسی امت اور نبی کو لو نہ شرماوے تے جیڑے ویلے کوئی وڈی عبادت اللہ کوئی بلاوے میرا نبی انگلی میری طرف بھی اٹھاوے کہ میری امت نیکہ تو خالی نہیں ہے جو کھلوتی ہے. اج طے کر کے جاؤ اساں رابعہ دی صف جاواں گے, اساں حضور نو شرماویں گے نہیں. ساڑھے واسطے حضور اتنا کچھ کرن. سرکار فرماندے ہیں پہلا سجدہ جب کروں گا میری منت کو دیکھ کے, میری منت کو دیکھ کے میرا رب مجھ پہ احسان فرمائے گا کہ جا کیونکہ تیرے آنسو تھمنے نہیں. پچھلی حدیث جو میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے اس میں لفظ ہیں جب حضور نے کہا نا امتی امتی تو رب نے کہا مجھے میری عزت کی قسم ہے میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے رہوں. یہ ہے ہمارے لیے حضور کو اللہ بول رہا ہے کہ میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے رہوں گا. حالانکہ کہنا تو یہ تھا بخش دوں گا امت کو, بخشنے کی بات نہیں, کیونکہ رب نے نبی پاک کے جو دل میں تھی وہ بولی ہے مولا میری اکھاں دی ٹھنڈک میری امت دی بخشش ہے. اساں نکمے گناہگار سیاہکار بدکار اساں بے وفا پرلے درجے دے کیڑا کم اساں چنگا کیتا پر اساں برائی دی حد کیتی انہاں وفا دی حد کیتی, وفا دی حد کیتی. اللہ دی قسم ہے میرے ورگے بدباطن انسان سیاہکار بدکار آدمی کوئی منہ چپ کی گل کر سکتے ہیں سونے دے گے سونا تساں کی کیتی. ایک فقیر سردار ٹھیک آدھا سی وہ آدھا سی میرے مہربانا نالے قدر دانا بڑے کرم کمائے نہیں بھلا ہو. ککھاں وچ پہ رل دے سن وقت ساڑے ککھوں لکھ بنائے نہیں بھلا ہو بھی اسی کلر شور زمین سا مہربانا بوٹے کرم دے لائے نہیں بھلا ہو بھی سارا پتہ ہے سردار سانو کیتیاں دا پردے آئے باندے پائے نہیں بھلا. آج طے کر کے بہت جاگا آپ نے بہت آپ نے قربانی دی لیکن آج اچھائی کی طرف قدم بڑھائیں تو صحیح, حضور سے وفا فرمائیں تو صحیح. بس اسی حدیث پہ ختم کرتے ہیں. سرکار نے پہلا سجدہ فرمایا, سر اٹھا سر بلند ہو بول سنا جائے گا مانگ دیا جائے گا سفارش کر زنجیریں ٹوٹیں گی. سرکار فرماتے ہیں حضرت عمران بن حسین حضور کے غلام تھے فقیر آدمی تھے. حضور فرماتے ہیں عمران جن کے اوپر جہنمی کی مہر لگ چکی ہوگی وہ مہریں بھی میری سفارش سے ٹوٹیں گی. اللہ اکبر, مہریں ٹوٹیں گی. جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وجوب جہنم کے باوجود بھی چھوٹیں گے, اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو بغیر حساب کے لے جاؤں گا. یہ شفاعت کے مناظر ہیں. لیکن میں نے ایک اشارہ ضروری, وہ تقریر والا ازہری صاحب کھڑے ہم بیٹھے مدینے والے آپ بھی تو خطیب قیامت ہو. فرمایا ایک منظر وہ بھی ہوگا اقوم عن یمین اللہ یغبطنی الاولون والآخرون. سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن جانتے ہو میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ آقا کہاں؟ فرمایا میں رب دے سجے پاسے. حالانکہ تھے مولانا صاحب میں نو پھڑ لین گے آکھن گے رب دے تے دوویں پاسے ہی سجے نہیں. میں آکھا ہوں حدیث دے لفظ دا میں ترجمہ کران تیرے علم کلام نو ویکھ تیری شرح قائد نو بھی میرا سلام پر مسئلہ ہی تھے ویکھ. حضور فرمانے جانتے ہو میرا مقام کہاں ہوگا؟ اقوم عن یمین اللہ. کائنات تھر تھر را رہی ہے, میرا نبی اللہ کے دائیں طرف. اور اگلے جملے ہیں یغبطنی الاولون والآخرون, اگلے پچھلے سارے ویکھ کے میری عزت دے نظارے تے مارن گے نعرے اوہ یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے.
اتمیم دا برقع پا کے تے زلف دا گھونگھٹ گھٹ آیا علی حیدر شاہ وہ یار سونا اج احمد ہو کر بتایا. سبحان اللہ. یہ پہلا منظر. دوسرا امام قرطبی کہتے ہیں کہ پکی بات ہے, انکار کی گنجائش نہیں. ان یجلسہ اللہ تعالی علی کرسی ہی, فرمایا اللہ تعالی میرے نبی کو اپنی کرسی پہ بٹھائے گا. کہاں؟ نہیں سمجھ آئی. میں آیا, قبلہ سائیں صاحب نے اٹھ کر مجھے اپنے ساتھ بٹھایا, ابھی چک نشہ میرا اترا. میں ایک فقیر غریب سا آدمی, ماتڑ سا کہ میں, اور مجھے سائیں صاحب اپنی یا قبلہ حضور جانشین فقی اعظم مجھے پکڑ کے کہی دے بے تے میں تے کئیاں نو آکھاں گا کہ ساڑی بھی ویلی ہوئے, آکھاں گا کہ نہیں. سائیں کول بلاتے حال پوچھا سکو آہیں بھرن دی چس آ گئی, اندے نقش قدم تے سر ٹیکم اج سجدے کرن دی چس آ گئی. ای موت ہے یار دے قدمے تے اج ارشد مرن دی چس آ گئی. واہ جامعہ غوثیہ راجو والا لے اج تقریر کرن دی واخر. سبحان اللہ. چھوٹ پہو سبحان اللہ. اے تے اللہ ہون کبوتر اڈن پہ گئے نے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آئے ہائے ہائے. ہون میں نو اے دسو, میں جتھے جمعہ پڑھاندہ نا اتھے چودھری کافی سارے, وہ جیڑے ویلے میں ماٹھا ہوندہ نا انہاں دو بندے بٹھائے ہوندے نے, ایک سجے تے ایک کھبے. وہ آدھن جیڑے ویلے قادری صاحب ذرا مٹھے ہونا, ایک نو آدھن تو پانی پیوائی رکھ, دوجے نو آدھن تو نعرہ لائی رکھ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے انہاں بھائیاں دا بھلا ہوئی, انہاں بریک تروڑ دیتی. سبحان اللہ. اللہ انہاں نے خوش رکھے. سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی کرسی پہ امام ابو حیان اندلسی نے جب یہ روایت نقل کی, آگے کہتے ہیں اگلا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کیا کریں. بڑے بڑے علماء قلم تھر تھراتے ہیں کہ اس جملے کا معنی کیا کریں. کہ چلو اتنا تو ٹھیک ہے کہ اللہ اپنی کرسی پہ بٹھائے گا. اگلا لفظ ہے کہ معاہو, اپنی کرسی پہ تے اپنے رلے تے جیڑا بیٹھائی رب دے رلے تے او ہوئے گا جے دے ولے جنتا انہاں دے قدمہ دے تھلے. او نبی سائیں دی امت تواڈی بلے بلے بلے. اج توانو مبارک باد دینے ہاں. میں حضرت صاحب نے میں نو فون فرمایا تے فرمایا میں تو آنا ہے. میں سمجھا بھی اتھے آنا ہے, پھر پتہ لگا راجوال جانا ہے. تے میں کہا راجوال تے میرا ویکھیا بھالے ہے تے میں سرکار میں سیدھا اپڑ جاساں. فرمایا نا پہلے تو اتھے آنا ہے تے آنا بھی اثر دے ویلے. میں کہا آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ گنا انی دیر تے اسی ترے جلسے کر لویے تے تسی آدھے آؤ تے بس بہ جاؤ. کچھ لوگ ہوندن جیڑے آدھن بس آنا تے کچھ لوگ وڈے طاقت لے گوڑا رکھ کے آدھن آنا ہی کہ نہیں آنا. آپ بلائیں ہم نہ آئیں ایسے بھی حالات نہیں, لیکن ہماری نظر اب حشر پہ ہے. سوئے حشر چلیں گے ہم شہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ, اور انشاءاللہ سرکار ہمیں بلائیں گے پیار کے ساتھ, اور انشاءاللہ ہم جائیں گے اسی قطار کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ.